اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے دھکیلو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں، جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو دھکیلا گیا یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو تو موب لنچنگ کہتے ہیں، یہی تو موب لنچنگ ہے۔ تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ، یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھیں جو آج بھی ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے، ویڈیو کیوں بناتے ہیں، ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہرگز فارورڈ نہ کریں، اور پھر میسج میں لکھ کر کے دے۔ یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے۔ یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی، جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ فارورڈ کریں۔ کائے کے لیے فارورڈ کریں؟ جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے۔ یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، مارتے بھی یہی ہے، ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں۔ یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا، مارا بھی ابن زیاد نے، اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں ڈر کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا، لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھایا، سر کو لٹکا کر کے رکھا، کتنے دنوں تک آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا۔ تو یہ ڈر کا ماحول اس لیے قائم کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ ڈر کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا، خوف نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن خوف کو نکالو اپنے بچوں کے دلوں سے، جوانوں کے دلوں سے۔ یہ سب موب لنچنگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تم ڈر کر کے جینا شروع کرو۔ آج لوگ آوازیں بس کر رہے ہیں، اب زیادہ مت بولو، اذانیں کم کر دو، ٹوپیاں چھپا کر کے چلو، داڑیاں منڈا لو، اس لیے کہ جہاں ہم کو دیکھیں گے ماریں گے۔ کیا تم اس طرح سے اپنا دین بیچ دو گے؟ ان کے خوف سے تم اپنے شعار اسلام کو بدل ڈالو گے؟ میرے عزیزوں، اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ۔ اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں داڑھی کا ایک مخالف ہو ہم لاکھ داڑیاں چھوڑ کر دکھائیں۔ کسی کو اگر گڑتی ہے تو ہم گڑائیں، کسی کو اگر تکلیف ہے میرے آقا کی سنت سے تو اسی تکلیف میں جل کے مرے۔ ہم تو اپنی اذانیں برسوں سے دیتے آ رہے ہیں، اسی انداز میں دیتے رہے۔ ہم نے اذانیں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں دی، دعوت کامیابی دینے کے لیے تھی۔ عزیزان گرامی، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو اور کسی کے قتل اور موب لنچنگ کے ڈر سے اسلام سے دور مت ہونا، اسلام سے خوف مت کھانا، اور اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے اگر کسی جگہ ظالم کتوں کے چنگل میں تم پھنس بھی گئے، جہاں یہ کہے کسی معبود باطل کا تم ورد کرو اپنے زبان سے، تم بلال حبشی کو یاد کر لینا، اس وقت بلال حبشی کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی۔ خباب بن الارت کو یاد کر لینا، جن کے ناخنوں کو مکہ والوں نے پکڑ سے کھینچا تھا،
جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی تھی، پھر بھی ان کی زبان پاک پر تھا اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تم ان صحابہ کو یاد کر لینا، تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے، 3 بھائی ملک شام کے ایک بادشاہ کے ہاں قید ہو گئے تھے۔ بادشاہ عیسائی تھا، ان کا مذہب بدلنا چاہتا تھا، وہ نہیں بدلے تو بادشاہ نے کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کو ڈال دیا۔ پہلے بڑے بھائی کو ڈالا، پھر دوسرے بھائی کو ڈالا، وہ پورا جسم جل گیا کھولتے ہوئے گرم تیل میں۔ تیسرے جو چھوٹے بھائی تھے، وزیر نے پناہ میں لے لیا، سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا۔ کہاں سے بدل پاتا، اپنی بیٹی کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بہکا دینا، لیکن 40 دن گزر گئے، وہ جوان جو رات کو سجدے میں جاتا، نماز میں رہتا، کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ 30-40 دن کے بعد وہ خاتون اس کی محبت میں مبتلا ہو۔